بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ حروف اور اس کی اقسام کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم حروف اور اس کی مزید اقسام پر تفصیل سے بات کریں گے۔ چلیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ حروف تردید وہ حروف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں، انہیں ہم حروف تردید کہتے ہیں۔ مطلب کہ ایک بات کو وہ رد کرتے ہیں۔ اس میں حروف تردید درج ذیل ہیں: خواہ، چاہے، نہ وغیرہ وغیرہ۔ مثالیں دیکھیے: خواہ وہ آئے یا نہ آئے میں ضرور جاؤں گا۔ اس میں جو خواہ کا لفظ ہے وہ حروف تردید ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے: چاہے امیر ہو یا غریب، قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں۔ اس مثال میں چاہے کا جو لفظ ہیں یہ حروف تردید ہیں، یہ ایک بات کی تردید کر رہے ہیں۔ تیسرا جملہ دیکھیے: یا آپ خود آئیں یا بھائی کو بھیج دیں۔ اس میں یا کا جو لفظ ہیں یہ بھی حروف تردید ہیں، تو اسے ہم حروف تردید کہتے ہیں۔ ایک قسم ہے حروف استدراک۔ جب پہلے جملے میں کسی طرح کا شبہ واقع ہو تو دوسرے جملے میں جن الفاظ کو لا کر اس شبے کو دور کیا جاتا ہے، شبہ کہتے ہیں شک کو، تو وہ حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ حروف استدراک درج ذیل ہیں: البتہ، لیکن، بلکہ، مگر، سو وغیرہ وغیرہ۔ مثالیں دیکھیے: وہ آوارہ تو نہیں، البتہ فضول خرچ ضرور ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا آوارہ نہیں ہے، اس بات کے آگے تردید کی جا رہی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے: اس نے بہت سی شرطیں پیش کی لیکن میں نے ایک نہ مانی۔ اس میں جو لیکن کا لفظ ہے یہ حروف استدراک ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے: وہ لائق تو بہت ہیں مگر کام نہیں کرتا۔ اس میں مگر کا جو لفظ ہے وہ حروف استدراک ہے۔ جو ہوا سو ہوا۔ اس میں جو سو کا لفظ ہے چوتھی مثال میں یہ حروف استدراک ہے۔ ایسے الفاظ کو ہم حروف استدراک کہتے ہیں۔ اگلی قسم ہے حروف استثناء۔ وہ حروف ہیں جو کسی ایک چیز کی دوسری چیز سے علیحدگی کو ظاہر کریں۔ مطلب کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کریں، تو اسے ہم حروف استثناء کہتے ہیں۔ حروف استثناء ہیں جی پر، مگر، سوا، لیکن، جز، بجز وغیرہ وغیرہ۔ مثالیں دیکھیے: وہ آیا تھا پر مجھے ملا نہیں۔ اس میں جو پر کا لفظ ہیں یہ حروف استثناء ہے۔ دوسری مثال دیکھیے: اسلم کے سوا سب نالائق ہیں۔ اس میں جو لفظ سوا ہیں یہ حروف استثناء ہے۔ یہاں پہ بھی ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ تیسری مثال دیکھیے: بجز خدا کے ہمارا اور کون ہے۔ بجز اس میں جو لفظ ہیں یہ حروف استثناء ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کے علاوہ ہمارا اس جہان میں اور کوئی نہیں ہے۔ ایسے حروف کو حروف استثناء کہتے ہیں۔ حروف علت وہ حروف جن سے کسی کام کا سبب یا وجہ بیان کیا جائے۔ مطلب کہ وہ حروف جن سے ہم کسی کام کی وجہ، سبب وغیرہ کو بیان کر سکتے ہیں، انہیں حروف علت کہتے ہیں۔ علت وجہ یا سبب کو کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے: حروف علت درج ذیل ہیں: اس لیے، بنا بریں، پس، تاکہ، سو، کہ، کیوں، کہ، لہٰذا وغیرہ وغیرہ۔ مثالیں دیکھیے: عادل نے محنت نہیں کی اس لیے فیل ہو گیا۔ اس میں جو لفظ اس لیے ہیں یہ حروف علت ہیں، یہ وجہ بیان کر رہا ہے، علت بیان کر رہے ہیں کہ عادل نے محنت نہیں کی۔ آپ نے حکم دیا سو میں نے تعمیل کی۔ اس میں جو سو کا لفظ ہے یہ حروف علت ہیں، یہ وجہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے: میرا ایک ضروری کام ہے لہٰذا آپ اجازت دیں۔ یہاں پہ ضروری کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے یہ اجازت مانگ رہا ہے۔ یہاں پہ جو لہٰذا کا لفظ ہے یہ حروف علت ہیں۔ وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، ان حروف کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ حروف بیان یا حروف بیانیہ وہ حروف جو دو جملوں کے درمیان آئے اور دونوں کو اس طرح ملا دے کہ پہلے کی وضاحت ہو جائے۔ ایسے حروف کو حروف بیان یا حروف بیانیہ کہتے ہیں۔ حروف بیان دو ہوتے ہیں: کہ اور یعنی۔ مثالیں دیکھیے: عقل مندوں کا قول ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ اس میں جو لفظ کہ ہے یہ دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔
اس لیے یہ حروف بیان ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، آپ کے حکم کے مطابق میں ٹھیک یعنی 10 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس میں جو لفظ یعنی ہے یہ حروف بیان ہے جو دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، استاد نے کہا کہ سبق یاد کرو۔ اس میں جو لفظ کے ہیں یہ حروف بیان ہے جو پہلے جملے کی وضاحت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، استاد نے کہا، استاد نے بچوں کو کہا کہ آپ سبق یاد کریں۔ اس میں جو لفظ کے ہیں یہ حروف بیان ہیں۔ حروف فجائیہ، ایسے حروف جو جذبات کی شدت، غیظ اور غضب، حسرت و تعصف، خوشی اور غم، نفرت اور تحسین کے موقع پر بولے جائیں، ایسے حروف کو حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ ایسے حروف جو غصے کی حالت میں، محبت کی حالت میں، پیار نفرت کی حالت میں بولے جاتے ہیں انہیں ہم حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ حروف فجائیہ درج ذیل ہیں: اے، ارے، ابے، ابی، او وغیرہ وغیرہ۔ جیسے مثالیں دیکھیے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ او ظالم توبہ کر توبہ، اس میں او کا جو لفظ ہیں یہ حروف فجائیہ ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، یا اللہ میری لاج رکھ، اس میں جو یا کا لفظ ہیں یہ حروف فجائیہ۔ تیسرا ہے ارے ناداں کچھ شرم کر، اس میں جو ارے کا لفظ ہیں یہ حروف فجائیہ ہیں جو کسی جذبات کو ظاہر کر رہا ہے۔ حروف نفرین، نفرین نفرت سے ہیں جو نفرت یا مزاحمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے حروف جو نفرت یا مزاحمت کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف نفرین کہتے ہیں۔ مثلا تف کہتے ہیں لعنت کو، استغفر اللہ لعنت، چھی، معاذ اللہ خدا کی مار، لا حول ولا قوت وغیرہ وغیرہ۔ مثالیں دیکھیے، تف ہیں حرام کی کمائی پر، یہاں پہ حرام کی کمائی پر لعنت بھیجی جا رہی ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، جھوٹے پر خدا کی لعنت، اس میں جو لعنت کا لفظ ہے یہ حروف نفرین ہے جو نفرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مطلب کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، استغفر اللہ، اس عمر میں بھی برے کاموں سے باز نہیں آتا، اس میں مزاحمت کی جا رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے اس کے باوجود تم برے کاموں سے باز نہیں آتے۔ ایسے حروف کو ہم حروف نفرین کہتے ہیں جو نفرت، مزاحمت وغیرہ کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف تنبیہ، وہ حروف جو ڈرانے خبردار کرنے کے موقع پر بولے جائیں انہیں ہم حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ حروف تنبیہ ہے مندرجہ ذیل ہیں دیکھو، سنو، خبردار، ہوشیار وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ جو ڈرانے یا خبردار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں حروف تنبیہ کہلاتے ہیں۔ مثلا دیکھو ایسا نہ کرنا، اس میں جو دیکھو کا لفظ ہے یہ حروف تنبیہ ہیں، کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ سنو، یہ کام کرنا ہے، اس میں کام کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بولے جا رہے ہیں ایسے حروف۔ تیسری مثال دیکھیے، خبردار آگے خطرناک موڑ ہے، اس میں روکا جا رہا ہے کہ آگے گاڑی کو آہستہ چلائیں کہ آگے خطرناک موڑ ہے۔ ایسے حروف جو ڈرانے یا خبردار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں ایسے حروف کو ہم حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ حروف تعجب، وہ حروف جو تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں حروف تعجب کہتے ہیں۔ مثلا آہا، اوہو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، وارے، این، سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ جو تعجب کے موقع پر بولے جائیں انہیں حروف تعجب کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، آہا ہم میچ جیت گئے، یہاں پہ خوشی کے تعجب ہے کہ ہم میچ جیت گئے۔ دوسری مثال دیکھیے، سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز ہے، اس میں جو لفظ سبحان اللہ ہے یہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے، یہ حروف تعجب ہیں۔ اوہو بہت دیر ہو گئی اور مجھے پتہ تک نہ چلا، اس میں جو لفظ اوہو ہیں یہ حروف تعجب ہیں۔ وہ حروف جو تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں حروف تعجب کہتے ہیں۔ حروف تاکید، وہ حروف جو کلام پر زور دینے کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں حروف تاکید کہتے ہیں، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں ایسے حروف کو ہم حروف تاکید کہتے ہیں۔ حروف تاکید مندرجہ ذیل ہیں: بالضرورت، بے شک، سراسر، صرف، ضرور، کبھی، ہرگز وغیرہ وغیرہ۔ مثالیں دیکھیے تب آپ کو حروف تاکید کی سمجھ آئے گی۔ بالکل ٹھیک 12 بجے میں پہنچ جاؤں گا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں 12 بجے پہنچ جاؤں گا، اس میں جو بالکل کا لفظ ہے یہ بات میں زور پیدا کر رہا ہے، یہ جو بالکل کا لفظ ہے یہ حروف تاکید ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، آپ آج ضرور تشریف لائیں،
اس میں جو لفظ ضرور ہے یہ کلام میں یا جملے میں زور پیدا کر رہا ہے، اس لیے یہ حروف تاکید ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، میں صرف آپ کی وجہ سے چپ ہوں۔ اس میں جو لفظ صرف ہے یہ حروف تاکید ہے۔ حروف تاکید ایسے حروف کو کہتے ہیں جو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ حروف نفی، اس سے مراد وہ حروف جن سے انکار کا ظاہر ہوتا ہے، جن سے ہم انکار کو ظاہر کرتے ہیں، ایسے حروف کو حروف نفی کہتے ہیں۔ نے، نہ، نہیں، مت وغیرہ حروف نفی ہیں۔ مثالیں دیکھیے، نہ وہ آیا اور نہ اس نے کچھ کہا ہے۔ اس میں جو نہ کا لفظ ہے یہ حروف نفی ہیں، کسی بات کی نفی کرنا، کسی بات سے انکار کرنا۔ دوسری مثال دیکھیے، نہیں ایسا کام مت کرو، اس میں کام سے روکا جا رہا ہے، کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے حروف کو ہم حروف نفی کہتے ہیں جن سے انکار ظاہر ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو حروف اور اس کی اقسام کی سمجھ آسانی سے آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئے لیکچر سے آگاہی ملتی رہے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے معین اردو اکیڈمی سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔